بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل یا رشتہ دار دوست اب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی جو سب سے پہلی اور بریکنگ جو سٹوری ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت سے مذاکرات کرنے والی جو کمیٹی ہے اس کو تعلیل کر دیا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا پس منظر ہے، اس کے اوپر میں تفصیلی بات کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کیوں ختم کیے، اور 9 مئی اور 26 مئی نومبر واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے پر پی ٹی آئی کے سربراہ نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا. اور مذاکرات کے آپ کو پتہ ہے کہ تین جو راؤنڈ ہوئے اور پھر الٹیمیٹلی یہ سلسلہ رکا ہوا ہے. لیکن آج بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے حکومت کو آفر پی ٹی آئی کو یعنی اپوزیشن کو آفر کی گئی کہ آپ آئیں اور اس ڈائلاگ کا جو عمل ہے اس کو آگے لے کے چلیں. اب بیک گراؤنڈ کیا ہے میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو لے کے آؤں گا. آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کریں تاکہ آپ تمام ڈیولپمنٹ سے اپڈیٹ رہیں. بنیادی طور پہ ہوا اس طرح سے کہ جب عمران خان صاحب کو یہ بتایا جاتا رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا تھا مذاکرات کو لے کے وہ بڑا واضح تھا. ایک طرف وہ یہ چاہتے تھے کہ ڈائلاگ ہوں، ان کی بات سنی جائے، انہیں ریلیف دیا جائے، جیسے پہلے بشا بی بی صاحبہ کو ریلیف ملا اور بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی نے اپنے فیور میں لینے کی کوشش کی اور حکومت کے جو مذاکرات ہیں وہ ہوئے. لیکن خان صاحب کی جو مرضی تھی وہ ایک تو خود جیل سے باہر آنا چاہتے تھے، وہ بنی گالا یا زمان پارک بیٹھنا چاہتے تھے، وہ کچھ پولیٹیکل موومنٹ کرنا چاہتے تھے، کچھ تقاریر وغیرہ کرنا چاہتے تھے. 190 ملین پاؤنڈ میں وہ چاہتے تھے کہ انہیں کلین چٹ دے دی جائے. 9 مئی کے اوپر وہ چاہتے تھے کہ انہیں کلین چٹ دے دی جائے. اور پھر یہ جو 24 نومبر اور 26 نومبر کو جو کچھ بھی اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا اس کو وہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. اب دوسری طرف گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ جناب جو آپ سے جرائم ہوئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ، گورنمنٹ نے کہا یہ تو ہم نے تو کیس نہیں بنایا، یہ تو ایک برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے لے کے آپ نے بند لفافے میں اپروول لینے تک جو کچھ کیا وہ آپ خود جانتے ہیں. تو اس کیس کو آل آف سڈن کیسے نل انوائٹ کر دیا جائے؟ مانا این آر او آپ کو چاہیے، این آر او پہلے بھی اس ملک میں ہوئے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ این آر او نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے لیے چیزیں جو ہے وہ حکومت نے ان کو کہا کہ یہ اتنا امیڈیٹلی نہیں ہو سکتا. پھر خان صاحب نے ایک طرف مذاکرات کی بات کی، دوسری طرف انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ پریشر دیے رکھا کہ چڑھائی کر دو. علی امین گنڈا پور کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر جو حملے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی انہوں نے پھر سے ایک انہوں نے کوشش کی ہے، ایک صف بندی کی ہے، پھر سے جلسے کا اعلان کیا ہے، پھر سے کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ ایگریسو پالیٹکس کی طرف آئیں. تو حکومت انہیں یہ کہتی رہی کہ بھائی یا تو آپ این آر او کی بات کریں، یا تو آپ مذاکرات کریں، یا تو آپ باہر آنے کی بات کریں، یا آپ طاقت کا استعمال کریں. اب آپ نے پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے ہر لیول پہ پریشر بلڈ کرنے کی پوری کوشش کی، وہ چاہے 9 مئی ہو، اس سے پہلے کے لانگ مارچ ہوں، اس کے بعد ہوں، اور ابھی کی بھی جو ٹیکٹس ہیں جنید اکبر کو سامنے لانا، یہ سارا پریشر ٹیکٹس ہیں، لیکن یہ چیزیں کام نہیں کر رہی. تو خان صاحب کو اپنے لوگ بھی جا کے یہ کہتے رہے کہ خان صاحب ہمیں ایک یا تو مذاکرات کرنے ہوں گے یا ہمیں دھمکیاں دینی ہوں گی، دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلیں گی. اور دونوں چیزوں پہ جب ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو آف کورس گورنمنٹ اس کو ریئیکٹ کرے گی. بٹ ایون دین گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے دیکھ رہے تھے کہ فلیکسیبلٹی تھی، ان کو موقع دیا جا رہا تھا. لیکن اب جب عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں تو سزا ہو گئی، باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں، آف کورس ملٹری کورٹس کے معاملے کے اوپر بھی وہ دیکھ رہے ہیں، تو اب خان صاحب نے کو یہ لگا کہ اب میں ڈائلاگ ختم کرنے کی کال دے دیتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر سے جنید اکبر کو اور جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ اب آپ دوبارہ سے سڑکوں پہ آنے کی تیاری کریں. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی سپورٹ پی ٹی آئی کو آف کورس جو ان کا باہر نیٹ ورک بیٹھا ہے وہ دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں ان کے لیے بڑی آسان کی جا رہی ہیں. تو اس سارے سینیریو کے اندر اب یہ ایک موو ہے خان صاحب کی، جس کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کو پریشر میں لانے کی کوشش کروں. ڈی چوک کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا سانے ہے جس کو لوگ صدیوں نہیں بھولیں گے. لیکن آج تک پی ٹی آئی آپ اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی اس وقت تک کوئی ایسا ایویڈنس پیش نہیں کر سکی کہ ڈی چوک میں کچھ ہوا تھا، کوئی نام نہیں دے سکی، کوئی جنازہ نہیں دیکھا گیا، کوئی ڈیڈ باڈیز نہیں ہیں. تو پھر کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو بہرحال ایک تو یہ آج کی جو ایک اہم خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ اس کے عمران خان کے اس فیصلے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. دوسرا، ایکسپریس نیوز کے مطابق یہ کل کی خبر تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ٹرمپ کے صدارتی ناشتے میں شرکت کے لیے روانگی سے قبل ایئرپورٹ سے واپس آئے.
اور اس میں کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بلاول زرداری کا جو عملہ تھا اس کی بھی ایون بورڈنگ ہو چکی ہوئی تھی، لیکن پھر سے آل آف سڈن وہ ایئرپورٹ سے واپس بلاول ہاؤس آئے۔ اس سٹوری کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں فالو کرنے کی، اور مے بی کہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں ملی تو ہم ضرور بتائیں گے۔ کیا اس کا تعلق جو ابھی ریسنٹلی امریکہ کی طرف سے 3 ماہ کے لیے جو امداد بند کی گئی ہے اس کا رد عمل تھا، ناراضگی تھی، کوئی اور پولیٹیکل موو تھی، کوئی یہاں پاکستان میں کمٹمنٹ تھی؟ بٹ آئی ول ڈگ اٹ آؤٹ انشاءاللہ، اور میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اصل میں کہانی کیا تھی، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرا جو 30 جنوری کی یعنی گزشتہ دن کی، یا آج جب آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے چند گھنٹے پہلے تک کی جو خبریں تھیں، ایک اور ایف آئی اے نے بڑا فیصلہ کیا کہ بیرون ملک جا کے جو لوگ بھیک مانگتے ہیں یا انسانی وہ بھی اب جیسے ہمارے ہاں لوگ مختلف ویزوں پہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے وہ بیگنگ کرتے ہیں، تو اس کو بھی ایک انسانی اسمگلنگ قرار دے دیا، یعنی اگر بندہ ڈیپورٹ ہو کے پاکستان آئے گا تو ادھر اس کو پھر سزا سنائی جائے گی، اور یہ بل بھی سینٹ میں پیش کیا گیا۔ پھر ایک جو اور ہے کوئی مناسب خبر نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ہے، یہ ذرائع بتاتے ہیں۔ اور گوادر میں آل پارٹیز اتحاد نے مطالبات منوانے کے بعد 47 روز سے جاری جو ان کا دھرنا تھا وہ ختم کر دیا گیا، اور پیکا ترمیمی ایکٹ جس کے اوپر سب سراپا احتجاج ہیں 2025 وہ نافذ العمل ہو گیا، اور گزٹ نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری ہو گیا ہے۔ لیکن پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج جاری ہے، اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ اور اپوزیشن کے حوالے سے 2-3 آخری میں 1-2 اہم خبریں۔ تحریک انصاف 8 فروری کو ثوابی میں جلسے کی تیاری کر رہی ہے، دیکھیں گے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ پرویز خٹک کے بھی سیاست میں کے پی میں بالخصوص ان کی ری انٹری ہو رہی ہے، ان کے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے، اور وہ بھی ایک بڑے جلسے کی تیاری کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ پھر سنجانی جلسہ کیس میں اعظم خان سواتی کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے، اور پھر شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ امریکہ سے سرکاری نہیں نجی وفد پاکستان آیا ہے، یعنی وہ ایک جو بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے تھے جنہوں نے بات چیت کی تھی، جنہوں نے یہاں تقریر وغیرہ کی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا یہاں چل رہا ہے کہ جی وہ گورنمنٹ کے لوگ نہیں تھے، وہ پرائیویٹ لوگ تھے۔ تو خیر یہ چیزیں اپنی جگہ، تو اس ساری صورتحال پہ انشاءاللہ تعالی کل مزید دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور تفصیل سے چند چیزیں جو آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس نہیں ہو سکی ان کو کل ڈسکس کریں گے۔ کل میں آپ کو 1-2 اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا جو بڑی ضروری بھی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں، جن کے اوپر آپ کو سارا بریفنگ دوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔